جی میں انڈیا سے کال کر رہا ہوں. اور نام کیا ہے آپ کا؟ محمد ارشد علوی. ارشد بھائی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. ماشاء اللہ. جی حکم میرا کریں کیا؟ سوال ہے جی میرا سوال یہ ہے عقیدہ امامت کیا ہے؟ عقیدہ امامت کیا آپ کے ذہن میں کیا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا اندازہ ہے کہ عقیدہ امامت کس چیز کو بولتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. جی میرے جو سمجھ پایا میرا ماننا یہ ہے اسلامی معاشرے کی قیادت جس کو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نامزد کیا ہے. ہاں بھائی صحیح فرما رہے ایسا ہیں، نا؟ تقریباً یہی یہی ہے. ہے نا شیعہ کا؟ جی بالکل بالکل یہی ہے نا. اور کچھ غلط تو نہیں کہا نا میں نے کچھ؟ تقریباً آپ نے صحیح کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامزد ہے جو یہی ہے نامزد نہیں ہے، معین ہے. عقیدہ نامزد امامت. نہیں ہے. نامزد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کیا انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں بنایا، انہوں نے اچھا تعین کیا ہے، انہوں نے کنفرم کیا ہے. تو اس پہ کوئی نص ثابت ہے آپ قرآن میں؟ مجھے بتائیں، اگر نص نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم اہل سنت سے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں اسلام کامل دین ہے یا ناقص ہے؟ مجھے بتائیں. مکمل ہے. مکمل ہے. یعنی انسان اگر ایک مکمل دین ہے تو اس میں ہر طرح کے احکام ہونی چاہیے جس کو انسان کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہونے چاہیے. اچھا، آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ اختلاف رکھتے ہیں، مسلمان آپس میں اختلاف رکھتے ہیں مختلف مسائل پر، نماز، روزہ، تیمم، فلان، تفسیر قرآن، توحید پر ہمارا اختلاف ہے، سب کچھ پہ اختلاف ہے، درست ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے. اور ان اختلافات کا جڑ کیا ہے؟ ان اختلافات کا جڑ مسئلہ یہ جانشینی رسول، مسئلہ امامت ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مین مسئلہ تو سنی شیعہ کے بیچ میں مسئلہ امامت ہی ہے. جڑ ان اختلافات کا مسئلہ امامت ہی ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں، اگر جیسے کہ ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ امامت کیا ہے؟ عقیدہ امامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ میرے اسپیچز ہیں، سیریز ہیں، وہ پورے دیکھ لیں. عمر نے خود کہا تھا کہ اگر میں اپنے بعد جانشین تعین کروں، یہ بخاری میں موجود ہے، چاہیں تو ابھی دکھاتا ہوں، تو جی میرے میں سے نے جو دیکھا ہے وہ. ہاں میرے سے جو بہتر تھا اس نے جانشین تعین کیا ہے، یعنی ابو بکر. اور اگر میں تعین نہ کروں جانشین اپنا، میرے سے بہتر جو تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جانشین تعین نہیں کی. تو آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشین تعین نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جی یہ بخاری میں موجود اگر ہے. انہوں نے تعین نہیں کی ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا ہے تو کیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، جس اختلاف کی وجہ سے ایسی امت میں ایسا دراڑ آ گیا ہے کہ سب مسائل میں پر اختلاف ہے. توحید میں اختلاف، یعنی اللہ کے صفات میں ہمیں اختلاف ہے. اس کے علاوہ سیرہ انبیاء پہ اختلاف ہے، نبوت رسول، سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف ہے، سنت میں تو اختلاف ہی اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر میں اختلاف ہے، قرآن مجید کی جمع کرنے میں اختلاف ہے. یعنی سب مسائل اس حد تک ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں کفار نے مسلمانوں کو اتنا نہیں مارا ہے جتنے مسلمان ایک دوسروں کو مارا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. انگریزوں نے تو ہمیں اتنا قتل نہیں کیا نا جتنے ہم لوگوں نے ایک دوسروں کو قتل کیا. تو اس کا جڑ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں نس نہیں ہے، اگر نس نہیں ہے تو کیسے کہتے ہو یہ دین کامل ہے؟ کیسے کہتے ہو یہ دین کامل؟ اگر تم کہتے ہو کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین تعین نہیں کیا، امت کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم تعین کرو، تو یہ حدیث ہمیں دکھاؤ. لیکن سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے دین میں جھوٹ بولنا. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولے نا کہ انہوں نے یہ کیا، وہ جھوٹ ہو، تو انسان ہمیشہ کے لیے جہنم جاتا ہے. یہ جھوٹ بذات خود، کذب جو ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی کذب بولے تو وہ انسان جہنمی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. اس کے حدیث بہت ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا ہے، امت کے لیے چھوڑ دیا ہے، وہ حدیث لے کے آؤ کہ انہوں نے کہا کہ میں امت کے لیے چھوڑتا ہوں. اتنا اہم مسئلہ جو سب اختلافات کا اساس ہے، امت کے لیے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ حدیث لے کے آؤ. اگر امت کے لیے چھوڑ دیا، اجازت دیں بات کرنے کی، اگر امت کے لیے چھوڑ دیا ہے تو ابو بکر نے عمر کو کیوں تعین کیا؟ بہرحال وہ تو پھر تو امت کو کرنا تھا. عمر نے کیوں، ابو بکر نے عمر کو کیوں اپنا جانشین بنایا؟ بہرحال
عزیزو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ امامت پہ نص چاہیے. اگر نص نہیں ہے، دیکھو آپ فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح، نص نہیں ہے، تو پھر یہ دین ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، اور یہ اللہ بھی نستجیر باللہ ظالم ہے. کیوں ظالم ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ قیامت تک کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، سب کچھ اللہ کو جانتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ سب جانتا نہیں جانتا بھائی؟ ارشد صاحب، بالکل یہی ہاں اللہ تو جانتا بالکل ہے. دیکھیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں بھی ہے، چلیں ان کے پاس نہیں ہے، فرض کرتے ہیں اللہ کے پاس تو ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس امت میں اختلاف آئے گا، اس اختلاف کے بدولت یہ ہر چیز میں، نماز روزہ سب مسائل میں، طلاق نکاح سب میں اختلاف کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. تو اس مسئلے کو اگر اس نے نص نہیں کیا ہے تو اس سے بڑا ظلم سب بتا دیا. بھائی جوتے ایسے پہنو، بتا دیا. بیت الخلاء جاؤ تو کس طرح سے وہاں پہ پیشاب پخانہ کرو، وہ بتا دیا. یہ اتنا بڑا مسئلہ نص نہیں ہے، یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ یہ کیسا تمہارا اللہ کیسا اللہ ہے؟ اگر نص نہیں ہے تو اللہ کے ظالم ہونے کا کیا تم جواب دو گے؟ بتاؤ مجھے، سمجھاؤ. تو وہی چاہ رہے ہیں نا، پھر اگر نص ہے تو ہمیں ملے اور پھر ہم اس پہ ایمان لائیں. تو سوال ہی یہی ہے. ہاں پھر تو نص ہونا چاہیے نا. اگر یہ دین حق ہے تو اس میں نص ہوگا. اگر یہ دین کامل ہے تو اتنا اساسی مسئلے پر نص ہونا چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل 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 ہونا چاہیے. اور یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ لوگ کا اجماع ہے. ابو بکر عمر کا قول میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اور آپ نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے بخاری میں کہ عمر نے خود کہا کہ ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے، ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے خود کہا، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر نص نہیں ہے امامت پر تو یہ دین ناقص ہے، اللہ ظالم ہے. ابو بکر پہ تو آپ کا اپنا اعتراف ہے کہ نص نہیں ہے، تو کسی اور پہ نص ہوگا نا. تو میں آپ کی خدمت میں بہت آسان کرتا ہوں، ہاں آپ کی خدمت میں آسان کرتا ہوں. اس امت میں جب آپ لوگوں کا اپنا اجماع ہے کہ ابو بکر پہ نص نہیں ہے، خود اب عمر کا اپنا اعتراف ہے اس پہ نص نہیں ہے، ابو بکر پہ نص نہیں ہے، کس پہ نص ہے؟ نص کس پر ہے؟ کس کی امامت پر ہے؟ دور جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی کینڈیڈیٹ اس معاملے میں ہے ہی نہیں ہے. کینڈیڈیٹ بولتے ہیں نا، انتخابات لڑتے ہیں، 3-4 آدمی انتخابات لڑتے ہیں، ہم رائے دیں گے، ووٹ دیں گے کہ اس میں کہ کون اچھا ہے. بھائی اگر انتخابات میں صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہی جیتے گا نا بھائی. صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو یہاں پہ ابو بکر پہ تو ثابت ہو گیا، آپ نے خود اعتراف کیا اس پہ نص نہیں ہے، اور یہ بھی آپ نے اعتراف کر دیا اگر نص نہیں ہے تو اللہ ظالم ہے. تو نص کا ہونا ضروری ہے. نص کس پر ہے؟ نص تو دور نہ چاہیے میرے عزیز، کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں اس امت میں، اور یہ ایسا فیلڈ ہے منصوص ہونے کا، یہ صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے اس کا. وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. میرے حیات میں کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے کی بات ہے، تفقہ کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے حیات میں ان کو وہی رتبہ حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں حاصل ہے. ہارون کو جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں حاصل ہے. ہارون کا ہر بنی اسرائیل فرد پہ ایمان لانا ہارون پہ واجب تھا، ہارون کی طاعت اس پہ واجب تھا. بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون تھا؟ ہارون تھا. بنی اسرائیل میں سب سے عالم، سب سے افقہ، سب سے ازہد، سب سے اورع، سب سے اللہ کے نزدیک صاحب اجر موسیٰ علیہ السلام کے ہارون تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو قرآن جانتے ہیں یا قرآن سے جاہل ہیں. کون سا کیا ہوگا بھائی؟ مجھے بتاؤ. رسول قرآن کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. کیوں نہیں جانیں گے؟ اگر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسے انبیاء کو وہ بہتر جانتے ہیں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ مجھے بتائیے، بہتر وہ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بہتر جانتے ہیں. عربی زبان میں وہ بہتر جانتے ہیں یا ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک، آپ نے اعتراف کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے سب سے زیادہ واقف. انبیاء علیہ السلام کے احوال وہ بہتر جانتے ہیں. عربی بھی وہ خوب جانا، ایسا نہیں کہ مثلا عربی نہیں آتی، اردو مثلا مجھے اردو نہیں آتی نا، میں اردو میں کچھ جملے بولتا ہوں، پھر آپ لوگ کہتے ہو غلط بولا، پھر کہتے ہیں اس کا مقصد کچھ اور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بھی آتی ہے. جب وہ کہتے ہیں میرے حیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نص کی بات کر رہے ہیں نا، نص میں آپ کو دکھاتا ہوں. منصوص نص انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ.
بنی اسرائیل میں سب سے عالم سب سے صاحب علم، سب سے زیادہ صاحب فقہ، سب سے زیادہ صاحب تقوی، سب سے زیادہ اللہ کے قریب، اللہ جس سے راضی ہے، کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون۔ سب بنی اسرائیل پہ اس کا طاعت واجب، یعنی جتنے صحابہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام طاعت ان کی واجب، ٹھیک ہے نا؟ سب صحابہ جتنے تھے ایمان ان پہ لانا واجب، حضرت ہارون علیہ السلام پہ انت منی، تجھے وہی رتبہ ہے میرے دین میں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ کے دین میں حاصل تھا۔ اکثر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا وہ بھی آپ کو مل جاتا، لیکن یہ میرے اللہ نے میری عظمت کے لیے میرے بعد کوئی نبی، جو خارج کی استثناء کیا وہ خارج ہے، باقی سب مقامات شامل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی سب مقامات، یہ نص آپ کی کتاب سے کہ ثابت ہو گیا، آپ نے خود اعتراف کیا، اگر نص نہیں ہے تو اللہ ظالم ہے، ٹھیک ہے؟ نص بہت ہیں، بشرط کہ آپ کو آنکھ کھولیں، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ حدیث، کتاب ہے، نہیں آپ سمجھ پوچھ رہا ہوں، ہم قرآن سے کہاں ملتا ہے امامت کا نظریہ؟ فرض کریں قرآن میں مجھے فرض کریں میں قرآن میں نہیں دکھا سکتا نا، فرض کریں قرآن میں نہیں دکھا سکتا، یہ کوئی ضروری ہے؟ فرض کریں میں قرآن میں نہیں دکھا سکتا، میں حدیث میں دکھا لیتا ہوں، ہاں میں فرض کریں میں قرآن میں دکھا لیتا ہوں، صحیح حدیث میں سے دکھا لیتا ہوں، اس میں کیا فرق کیا پڑتا ہے مجھے بتائیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں آپ سنیں میری بات، آپ حدیث کے بارے میں کیا بیان کیا ابھی جسٹ تھوڑی دیر پہلے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو ان کی علم حدیث ہے وہ تو آپ نے جو ابھی سکات کے بارے میں بیان کیا کہ ایک کہتا وہ سکات ہے اور اس میں سند نہیں پائی جاتی، آپ نے بھی ثابت کیا نہیں کیا ان کی حدیثیں ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں؟ آپ کے نزدیک تو ابھی صحیح ہے بخاری، آپ کے نزدیک تو بخاری صحیح ہے، اور جو روایت متفق علیہ بین الفریقین، دیکھیں اگر میں کہتا ہوں آپ کا حدیث ضعیف ہے، غیر قابل اعتبار ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو روایات آپ کی کتب میں ہمارے مذہب کے موافق ہے وہ صحیح ہیں کیونکہ وہ حق کے مطابق ہے، میں یہ بھی تو ساتھ کہتا ہوں نا، میں نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے نزدیک صحیح ہے اور وہ میرے نزدیک بھی صحیح ہے کیونکہ وہ میرے مذہب کے موافق ہے، تو یہ متفق علیہ ہے بین فریقین، سب مسلمانوں کا اجماع ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، پر میرا سوال وہ ہے ہی نہیں، میں نص مانگ رہا ہوں قرآن سے، میں فرض کرتا ہوں دیکھیں فرض کرتا ہوں میں قرآن سے نہیں دکھا سکتا، صحیح حدیث سے دکھاتا ہوں، ایک چیز فرض کریں میں کہتا ہوں مجھے نہیں آتا قرآن، مجھے نہیں پتا چلا، فرض کریں میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں وہ قرآن کے متعلق تاریخ قرآن کے متعلق میرے جملے کافی مشہور ہے نا، میرا تو چیلنج ہے آپ کے علماء سے، آپ کے بزرگوں سے، آپ تو میرے بھائی ہیں، میں آپ سے آپ کو چیلنج نہیں کرتا، آپ کو میں کوئی زحمت نہیں دیتا، لیکن آپ اپنے علماء سے طلب کر سکتے ہیں کہ اللہ یعنی کہہ رہا ہے کہ آپ کے دین میں یعنی جماعت عمریہ کے مذہب میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن ناقص نہیں ہے، آپ کے جو مذہب ہے پہلے تم اپنے مذہب سے، آپ کے علماء کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ ثابت کرو کہ تمہارے عقیدے میں قرآن کا کامل ہونا اس کی کوئی دلیل ہے، صرف ادعا کرنا کہ ہمارے مذہب میں ہمارے عقیدے میں قرآن کامل ہے، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتا، مجرد ادعا تکرار نعرہ بازی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتا، ایک بات کو آپ تکرار کریں ہمارا عقیدہ یہ، تمہارا یہ عقیدہ عمر کا یہ عقیدہ نہیں ہے، عائشہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جب تم خود کہتے ہو کہ قرآن، جب تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ، وہ بخاری اس کو ہم کھول دیں تو وہ ایک وسیع بحث ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ تقریباً 90% قرآن کا بخاری کے مطابق ضائع ہے، 90%۔ آپ نے نہیں دیکھا، وہ نہیں دیکھا وہ بحث میرا، وہ بحث میں نے اردو زبان میں نہیں چڑھا کہ کس طرح بخاری اور مسلم سے 90% قرآن کا تقریباً یعنی 85 اور 90 کے درمیان قرآن ضائع ہے، قرآن نہیں ہے، غائب ہے، 85 اور 90، اور یہ ایک حدیث نہیں کئی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب جو بات سوال آپ تو وہ میں نے دیکھی ہیں وہ روایتیں، ان پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں کر رہا ہوں، ابھی ہم بات کر رہا ہوں نا، آپ نہیں کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں نا، مجھے تو حق ہے، میں بات کر رہا ہوں جب آپ کے اپنے مذہب کے مطابق دیکھیں، جب آپ کے اپنے مذہب کے موافق قرآن مجید ناقص ہے تو آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ فی الحال مطلب مجھے قرآن دکھاؤ، پہلے تم پورا قرآن لے کے آؤ، میں تم سے کہتا ہوں، تمہارے علماء سے کہتا ہوں، مشائخ سے کہتا ہوں، غامدی سے کہتا ہوں، مصری محمد علی مرزا سے کہتا ہوں، طاہر القادری صاحب سے کہتا ہوں، تم پہلے پورا قرآن لے کے آؤ، تو پھر میں اس میں 10 پارے دکھاؤں گا امامت، 10 پارے دکھاؤں گا، صورتیں دکھاؤں گا امام، جب تم نہیں لا سکتے، پروڈیوس نہیں کر سکتے پورا قرآن اپنے مذہب کے اصول کے مطابق،
نہ کوئی حدیث ہے تمہارے پاس، نہ کوئی آیت قرآن کی آیت ہے. اس کے برعکس جن صحابہ نے قرآن جمع کیا انہی کی شہادت ہے، انہی کی شہادت ہے کہ قرآن ناقص ہے. جناب آپ قرآن کو اجازت ہے بات مکمل کرنے مانتے کی. ہیں؟ میں آپ کے دیکھیں، آپ مجھ سے مطالبہ کرنا قرآن سے، ٹھیک ہے، میں آپ کے مذہب کے مطابق جواب دے رہا ہوں کہ آپ پہلے وہ لے کے آؤ، پھر میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے، پھر فرض کرتے ہیں میں قرآن سے نہیں دکھا سکتا، فرض کریں تو آپ کے مذہب کا دیکھیں میں آپ سے جواب دے رہا ہوں، فرض کریں میں قرآن میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. میں پہلے پچھلے ہفتے دیکھیں میں تک بھی جاتا ہوں نا، میں تو تک بھی جاتا ہوں، میں تو ایسا انسان ہوں کہ مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے نا. وہی ایک سوال ایک شخص نے کیا پچھلے ہفتے ایک شخص نے کیا، میں نے اس کو 2-3 گھنٹے اسی پہ گزارا. اس سے پہلے اسی مسئلے پر علی حسن نقوی صاحب نے کال کیا تھا، اس کا جواب دیا تھا اسی مسئلے پر، کئی آیتیں پڑھ کے سنائی تھی نا. آپ کو اگر واقعا جواب چاہیے تو اس کو ریویو کریں. پچھلے ہفتے زیادہ دور بھی نہیں ہے، پچھلے ہفتے ندیم صاحب نے بات ہوئی تھی، میں نے اس میں بتا دیا تھا قرآن سے دلیل لے کر. آپ نے میں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا، میں تکرار نہیں کر دیکھنا چاہتا ادھر جا کے دیکھ لو. لیکن اگر فرض بھی کریں نا کہ میں کہتا ہوں مجھے نہیں آتا بھائی، میں صحیح حدیث سے لے کے آتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا اعتقاد نہیں ہے کہ قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ خود کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرح وحی ہے؟ آپ کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک وحی ہے قرآن اور ایک وحی سنت. سنت خود وحی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ہاں جی پتہ ہے، معلوم ہے، سنت وہی ہے نا. اگر کو چھوڑیے، اگر میں یہ کہہ بھی دوں، میرے پاس دلائل بہت ہیں، میں نے آپ کو حوالہ دیا پچھلے تقریر کو دیکھیں، پچھلے پروگرام جو فرائیڈے کو دیکھ لیں، اس میں قرآن کی دلیل. اگر وہ نہ بھی ہو نا، اگر یہ آپ کا سوال ہی بھیجا ہے، یعنی آپ کیا ہیں؟ آپ سنت کے منکر ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ اپنے نام اپنے سنت رکھا ہے. آپ دیکھو عزیزو، آپ پہلے اپنا نام تبدیل کرو، سنت کو چھوڑ دو بھائی. تو ہاں کہہ دو کہ ہم سنت کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے بھائی، کہ اعلان کر دو صرف. پھر ہم ملزم ہے کہ صرف قرآن سے دلیل لائیں. اگر تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے لاؤ. قرآن یہ کہاں سے، یہ کہانی کس نے سنائی تمہیں؟ کس نے یہ کہانی تمہیں سنائی؟ کس نے تمہیں سکھائی ہے کہ حدیث چھوڑو قرآن کو پکڑ لو؟ یہ خود یہ کفرانہ جملے ہیں. یہ جملے وہی کہتا ہے. یہ دیکھیں، اگر ایک چیز قرآن میں نہ بھی ہو، اس پر احادیث بہت ہوں اس پر، تو آپ کیسے کہہ سکتے؟ آپ خود ابھی اعتراف کر رہے ہیں، خود ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ اگر نص نہیں ہے تو اللہ ظالم ہے. جی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر قرآن میں نہیں ہے، احادیث تو بہت زیادہ ہیں، تو کیوں آپ نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے اور سنت کو نہیں مانتے؟ مجھے صرف قرآن دے دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھاؤ. میرا سوال سمجھے آپ نے جو کہا نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، اب حدیثیں آپ کی الگ ہے، ہماری الگ ہے، ہم کیسے مانے ان حدیثوں کو؟ ہم آپ کی حدیث کو دکھاتے ہیں نا، ہم متفق علیہ حدیث دکھاتے ہیں، جو آپ کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں، دونوں اس کو صحیح مانتے ہیں. ایک راوی کہتا ہے اس کو وہ سکھا ہے، نہیں، دوسرا ہم کہتا ہے اس کو متفق علیہ دونوں فریقین کے درمیان اس کو صحیح مانتے ہیں، اور وہ متواتر ہے. حدیث منزلت متواتر ہے، اس کے کئی روات ہیں. حدیث طیر متواتر ہے، حدیث غدیر متواتر ہیں، حدیث ثقلین متواتر ہیں. ان کے ہر حدیث کے 20 سے زیادہ طرق موجود ہیں. اور آپ راوی کچھ کہتا ہے، اس کو چھوڑیں. یہ سب بکواس، یہ سب احادیث نہ صرف صحیح متواتر ہیں. آخری سوال کرو اپنا، میں اگلا لائن لینے والا ہوں. آخری سوال کریں. نہیں، آپ نے عقیدہ امامت نہیں بتایا مجھے. چلو میں اس پر اگلا سوال کرتا ہوں. آپ نے خود عقیدہ امامت بتا دیا بھائی. عقیدہ امامت میں آپ نے خود شروع میں بتا دیا، میں نے کہا یہی صحیح ہے. آپ دوبارہ میں کیا بتاؤں؟ تو اس کوئی ثبوت نہیں ہے نا میرے پاس، یہ تو عقیدہ تو آپ نے خود کہا، آپ نے خود جب اعتراف کیا میرے بھائی، عقل بھی کوئی چیز ہے کہ اگر اس پہ نص نہیں ہے تو اللہ ظالم ہے. آپ نے خود کہا یہ دینی باطل ہے، تو نص ہے نا. اور میں نے نص اتنا واضح، حدیث منزلت اتنا واضح میں نے بتا دیا، اس کی توضیح کی. ٹھیک ہے نا عزیزو دیکھو، اس نے کوئی رد کیا حدیث منزلت کے سند پر، اس کی دلالت میں نے توضیح دیا، رد کیا ایک جملہ، پھر میں کہتا آپ نے نہیں بولا. ٹھیک ہے نا بھائی. اب آپ سمن بکن عمی لا یعقلون، اگر آپ کو سمجھ، اگر میں نے واضح دیا، آپ کو رد آپ کے پاس ہے نہیں، صرف ایک جملہ کہ آپ نے بولا نہیں ہے. بھائی آپ نے نہیں سنا، دوبارہ ریویو کریں، ریوائنڈ کریں. یوٹیوب میں بہت آسان، ریوائنڈ 5 منٹ پہلے چلے جائیں، دوبارہ دیکھ لیں اس کو. پھر کہتا آپ نے نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ جناب اگلا سوال کروں پھر میں. آخری سوال ہے آپ کا، اس کے بعد میں ہم دوسرا سائل کو لیں گے. حکم کریں.